سادات کرام، مشائخ اعظام، حجاج کرام، مصلیان مسجد، دور و دراز سے سماعت فرمانے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج اس محفل کے اندر حضور تاج الاولیاء سید المشائخ سرکار سیدنا پیر کمال ترمذی سہروردی رضی اللہ تعالی عنہ کے نگاہ کرم سے ایک عظیم شخصیت تشریف فرما ہے، اور آج کا خطاب نایاب انہی کے سپرد کر رہا ہوں۔ میری مراد صاحب سجادہ نشین خانقاہ احسانیہ رضویہ حامدیہ برکاتیہ کہ چشم و چراغ و سجادہ نشین حضرت علامہ مفتی الشاہ مقرر ذیشان حضرت علامہ مفتی حسان صاحب قبلہ احسانی تشریف لا رہے ہیں، اور آج کا پرمغز خطاب آپ کے سامنے رکھیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی صحت و عافیت کے ساتھ عمر دراز فرمائے، اور آپ ساتھ ساتھ عالم مفتی کے پیر و مرشد بھی ہیں۔ کٹیہار ضلع مظفرپور، سیتامڑھی، گیا، نیپال، بھاگلپور، مشرقی چمپارن، پورنیہ، ہر جگہ آپ کے مریدین ہیں، اور آپ سلسلہ احسانیہ رضویہ برکاتیہ کی اشاعت کے اندر شب و روز لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے تمام مریدین پر آپ کا سایہ قائم رکھے۔ اب حضرت تشریف لا رہے ہیں، تشریف لائیں۔ مصلیان مسجد، مشائخین کرام، سادات اعظام، علماء ذوی الاحترام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والمطمئنین والحمد للہ رب العالمین۔ اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اے شوق دل یہ سجدہ گر ان کو روا نہیں، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو، اچھا وہ سجدہ کیجئے کہ سر کو خبر نہ ہو۔ وقت کی قلت دامن گیر ہے، یقیناً یہ فیضان کرم ہے۔ حضور سرکار پیر کمال ترمذی سہروردی نور اللہ مرقدہ کا یہ کرم نوازی ہے
آپ سب کے خطیب امام عالم ربانی ناصح قوم ملت حضرت علامہ الحاج غلام مصطفیٰ احسانی صاحب دامت برکات القدسیہ کا جو پہلی بار اس فقیر کو آپ سے اجتماعی ملاقات کا موقع فراہم فرمایا اور صاحب مزار کا فیض لینے کا اس فقیر کو سنہرا موقع میسر ہوا، بلا کسی تاخیر کے اپنے آقا کی بارگاہ میں پورا مجمع درود پاک کا ود کیجیے پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 7 سے 8 منٹ کا 8 سے 10 منٹ کا وقفہ ہے، لہذا گھڑی میری نگاہوں کے سامنے ہے، وقت کے تقاضے کے تحت مجھے باتوں کو سمیٹ کر آپ کے حوالے وہ باتیں پیش کرنے کی کوششیں کروں گا جس سے الحمدللہ آپ ناواقف تو نہیں ہے، چونکہ ہمارے احسانی صاحب قبلہ کا شاندار خطاب ہوتا ہے ہر جمعہ کو، ہم لوگ یوٹیوب چینل کے ذریعے سماعت بھی کرتے ہیں، کبھی کبھی آنے کا موقع ملتا ہے، تو بالکل روبرو سننے کا موقع بھی مل جاتا ہے۔ میں نے خطبے کے بعد جو قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کیا ہے، ہر تعلیم یافتہ طبقہ جس نے اپنی زندگی کو دنیاوی مشاغل کے ساتھ ساتھ دین کی طرف راغب رکھا ہے، یعنی قرآن کی تعلیم سے وابستہ ہے، قرآن کی تلاوتیں کرتے ہیں، تو اچھی طرح انہیں معلوم ہے کہ یہ آیت کریمہ قرآن مقدس کی 28ویں پارے کی سورہ جمعہ کی آیت کریمہ ہے۔ میں اس مختصر سے وقت میں احادیث مبارکہ اور مفسرین کرام کے اقوال کو پیش کرنے کی کوششیں کروں گا۔ یہ جمعہ اسلامی طریقے کے مطابق ہمارے اسلامی بھائیوں کا یہ عید کا دن ہے اور مغفرت کا دن ہے، سبحان اللہ بولے، اب بولیں گے تو ذرا مزہ آئے گا۔ عید کا دن ہے اور مغفرت کا دن ہے، وقت میں اتنی وسعت ہوتی تو پھیلایا جاتا، بس اتنا ذہن میں رکھیں، عید کا دن اور مغفرت کا دن ہے، اور ان کی بہت ساری فضائلوں میں ایک فضیلت یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہر آدمی خیر کی دعائیں چاہتا ہے، وہ خود بھی کرتا ہے، اپنے مشائخین کرام، پیران اعظام، علماء ربانیین، اپنے بڑوں کی بارگاہ میں عرضی پیش کرتا ہے، سرکار میرے لیے آپ دعا فرما دیں۔ ہر آدمی دعا کا خواہش مند ہے، کبھی سرکار پیر کمال سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی آستانے پر حاضری دے کر دعائیں کرتا ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ جو بھی دعائیں کرتے ہیں کریں، ہر جائز دعائیں کریں، لیکن ایک دعا اس میں اور اٹیچ کر لیں، شامل کر لیں۔ وہ دعا کیا ہے سنبھال کے رکھیں گے، یہ دعا کریں، مولا پروردگار عالم مجھے زندگی دے، تو صحت عافیت کے ساتھ تو دعا کرتے ہی ہیں، ایمان کی سلامتی کے ساتھ تو دعا کرتے ہی ہیں، یہ بھی دعا میں شامل رکھے، مولا موت دے تو شب جمعہ ہو یا جمعہ کا دن ہو، یعنی جمعہ کی رات میں موت ہو یا جمعہ کے دن ہماری موت ہو جائے، یہ دعا میں ضرور اٹیچ کر لیں۔
اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ میں نے جملہ کہا نا کہ یہ مومنوں کے مغفرت کا دن بھی ہے. کیا ہے؟ مغفرت کا دن ہے. ایک روایت میں یہ آیا ہے کہ جمعہ کے دن یا جمعہ کی شب میں جو شخص بندہ مومن ایمان کی شمع اپنے سینے میں جلا کر اس دار فانی سے کوچ کرتا ہے، رخصت ہوتا ہے، یعنی مرتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے، تو اس سے سوالات قبر اٹھا لیے جاتے ہیں. اب اس روایت سے روایت جو میں نے پیش کی ہے، اس سے استفادہ کرتے ہوئے میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یاد رکھے کہ مغفرت کا دن اس لیے ہے کہ جب سوالات قبری نہیں تو عذاب کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. پتہ چلے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں یہ بھی دعا کرے، مولا موت دے تو جمعہ کی رات میں دے، چاہے جمعہ کے دن عطا فرما. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ ہم منکر و نکیر کے سوالات سے بچ جائیں گے، یہ فائدہ ہوگا. اب آئیے کائنات کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں چلتے ہیں. آج سے 1450 سال بیک چلے. سرکار تو یوں تو صحابہ کرام کو مختلف مقامات سے، مختلف مواقع سے، مختلف صحابہ کو انفرادی طور پہ بھی نصیحت فرمایا کرتے تھے. انفرادی طور پہ بھی، الگ الگ طریقے سے بھی، اور اجتماعی طور پہ تو کرتے ہی ہیں. لیکن یاد رکھیے سرکار کے ایک پیارے صحابی ہیں، مچل کے بولے، جن کا نام سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وجہ تسمیہ بتانے کا وقت نہیں، حضرت بتا چکے ہیں آپ کو، مجھے معلوم ہے، میں سنتا رہتا ہوں حضرت کے خطاب کو. حضرت ابو ہریرہ ہے. سرکار نے حضرت ابو ہریرہ سے کہتے ہیں، ارشاد فرماتے کہتے ہیں، اے ابو ہریرہ سنو. خاص طور سے اس روایت کو غور سے سنیں تاکہ آپ کو جمعہ کی اہمیت اور فضیلت سمجھ میں آ جائے. اب وہ جو لوگ جو جمعہ کے دن سستی اور کاہلی کرتے ہیں دو چیزوں میں، بس غور سے سنیں. سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، اے ابو ہریرہ. حضرت ابو ہریرہ کے کان کھڑے ہو گئی، فدا کا بھی امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آقا حکم ہو. میرے آقا فرماتے سن، دو چیزوں کو اپنی زندگی میں کبھی مت چھوڑنا، سنبھال کے رکھیں گے. پہلی چیز سرکار فرماتے ہیں کہ غسل جمعہ، یعنی جمعہ کے دن اگر آپ کو غسل کی حاجت نہ ہو، پھر بھی حاجت تو کرنا ہی ہے، پھر بھی سرکار فرماتے ہیں جمعہ کے غسل اور جمعہ کی نماز کو کبھی ترک مت کرنا. کیا فرماتے ہیں سرکار؟ کس سے؟ صحابی سے. کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ نعوذ باللہ کہ ابو ہریرہ کبھی کبھی جمعہ چھوڑ دیا کرتے رہو؟ ہم جیسے گناہگار امتی کی تعلیم کے لیے سرکار ابو ہریرہ کو سامنے رکھ کر، اگر سرکار ابو ہریرہ سے نہ فرمائے ہوتے تو آج یہ ناچیز احسانی آپ کے سامنے یہ جملہ ڈنکے کی چوٹ پر یہ کیسے کہتا، یہ پیغام آپ کو کیسے نشر کرتا کہ پیر کم سرکار پیر کمال مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کرنے آنے والے حضرات سنو، تم بھی اپنے پر لازم کر لو، اگر کوئی عذر شرعی نہیں ہے تو نہ جمعہ کے غسل کو چھوڑو نہ جمعہ کی نماز کو ترک کر دیا بلکہ پابندی سے پڑھتے رہو. اور روایت سننے لگے. ہاں سرکار ابو ہریرہ سے، وقت ہوتا تو مثال سے میں آپ کو سمجھاتا، وقت نہیں ہے، سن لیجئے. یہی حضرت ابو ہریرہ ہیں، کائنات کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں. حضرت ابو ہریرہ کو سے کہتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ کیا تم نے جمعہ کی نماز نہیں پڑھی؟ اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ کانپ گئے، کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کی ہے. پھر سرکار فرماتے ہیں ابو ہریرہ کیا تم نے نماز جمعہ ادا نہیں کی؟ پھر ابو ہریرہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے آپ کی اقتداء میں نماز جمعہ ادا کی ہے. پھر وقفے کے بعد میرے آقا تیسری بار فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ کیا تم نے نماز جمعہ ادا نہیں کی؟
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اے آقا میں نے آپ کے اقتداء میں نماز جمعہ ادا کی ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جزاک اللہ، سبحان اللہ، سرکار ارشاد فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ اب علت سمجھیے اور اپنے اندر فرق کو دور کیجئے، یہ خانہ خدا ہے۔ فرماتے ہیں اے ابو ہریرہ میں نے یہ جملے 3 بار اس لیے کہے کہ تو تاخیر سے جمعہ میں آیا اور لوگوں کی گردن پھلانگ کر پیچھے سے آگے کو آئے ہو، تو سرکار آگے فرماتے ہیں دوسری روایت میں کہ کسی کی گردن کو پھلانگ کر آگے کی طرف پیچھے سے آگے آنا ایسا ہے جیسے جہنم کی آگ کو پھلانگ کر چلا جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس روایت سے سبق حاصل کریں اور نتیجہ ذہن میں رکھے کہ ہم آئیں تو مسجد میں پہلے آئیں، پہلی صف میں بیٹھنے کی کوشش کریں، پھر دوسری صفوں میں، پھر تیسری صفوں میں۔ آپ کہیں گے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو سن لیجئے، روایتوں میں آیا ہے سرکار فرماتے ہیں کہ جب اللہ کی خاص رحمت کا جب جمعہ کے دن نزول ہوتا ہے تو سب سے پہلے امام پر ہوتا ہے، پھر پہلی صف والوں پر، پھر دوسری صف والوں پر، پھر تیسری صف والے پر، پھر چوتھی صف والے پر، الی آخری۔ اب اکتفا کرتے چلے جائیے، پتہ چلا اگر اللہ کی خاص رحمت کو حاصل کرنا ہے تو پہلے آئیے، اگلی صفوں میں جگہ لینے کی کوشش ہے کیا کی؟ گردن پھلانگنے سے بچیے، ورنہ یاد رکھیے سرکار نے تعلیم امت کی خاطر صحابہ کی خدمت میں فرمایا کہ ایسا ہی ہے جیسے جہنم کی آگ کو پھلانگنا ہے۔ میں اپنی بات کو یہ اسٹاپ کر دوں چونکہ وقت ہو چکا ہے، 3 منٹ امام صاحب قبلہ کا وقت ہے، انہوں نے کا حکم ہے انشاءاللہ زندگی سلامت رہی تو بات میری ادھوری ہے، بس کچھ نہیں، 2-3 باتیں جو میں نے پیش کی، اللہ اس پر ہمیں بھی اور آپ سبوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بجا سید المرسلین استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ سب لوگ میرے ساتھ پڑھیں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے ابھی تقریر سماعت فرمائی، حضور محدث اعظم بہار محدث احسان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بریلی شریف جا کر ڈائریکٹ 7 سال تک اعلیٰ حضرت کے پاس میں پڑھا۔ ان کے یہ پوتا ہیں اور سرکار اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے سرکار حجت الاسلام حضرت علامہ شاہ الحاج مفتی حامد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ کے چہیتے خلیفہ اور مرید حضور محدث اعظم بہار محدث احسان علی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے یہ سجادہ نشیں ہیں۔ آپ سرزمین فیض پور، ضلع سیتامڑھی، بہار، دارالعلوم احسانیہ رضویہ کے نام سے ادارہ چلاتے ہیں۔ الحمدللہ یہ حضور محدث اعظم بہار کون ہیں؟ اس فقیر کے بھی دادا جان ہیں، آپ کے بھی دادا جان ہیں، اور اس فقیر کے پیر و مرشد بھی ہے، یعنی آپ سے ایک اسٹیپ بڑا ہوں۔ میں سرکار حضور محدث اعظم بہار محدث احسان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرید، اور آپ نے جہاں پہ مرید فرمایا وہ جگہ بھی ہمیں الحمدللہ یاد ہے۔ سرکار حضور محدث احسان علی اور سرکار اعلیٰ حضرت دونوں ہم زمانہ ہیں۔ آپ کے اس گنہگار امام نے اس کو دیکھا، اس کے گود میں کھیلا، اس کا لقمہ کھایا، اس کا مرید ہوا، جو سرکار اعلیٰ حضرت کے پاس رہے۔ یہ فضیلت ہے۔
اور فضیلت والے جانتے ہیں اس کی یہ فضیلت کی اہمیت کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو دعا فرمائیں حضرت علامہ مفتی الشاہ مفتی حسان صاحب قبلہ، جو آپ مفتی بھی ہیں، عالم بھی ہیں، منظر اسلام بریلی شریف سے فارغ عالم فاضل، اور ادارہ شریعہ پٹنہ بہار سے آپ نے مفتی کی ڈگری حاصل فرمائی، اور بہار کے اکثر ضلع میں آپ کی تقریر بھی ہو رہی ہے، لوگ آپ سے مرید بھی ہو رہے ہیں، سلسلہ احسانیہ رضویہ میں برکاتیہ میں لوگ داخل بھی ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت کے ساتھ سلامت رکھے، اور آمین کے ساتھ ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ ڈھیر ساری عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے و طفیل میں جلد سے جلد مدینے کا دیدار عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔